السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھیے۔ یہی پروگرام ڈائبٹیز پاکستان پہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ مس نادیہ شیخ بھی ہیں، اور مس نادیہ اور ڈاکٹر صاحب آج ناظرین کے لیے جو ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں اس میں جو موضوع ہے، ہم نے پچھلے دنوں میں پروگرام کیے اور بہت پاپولر بھی ہوئے کہ فٹ کیئر کا خیال کیسے کیا جائے، پاؤں کا خیال کیسے کیا جائے، خاص طور پہ ذیابیطس میں یہ جو کمپلیکیشن ہے جس میں پاؤں میں خدا نخواستہ زخم ہو جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے، تو وہ تو بہت ہی خطرناک، یعنی کہ پاؤں کاٹنا یا گینگرین۔ مگر جو چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں ان میں ہم نے پوری جو پرابلمز ہیں جس میں بلڈ سرکولیشن کی، حس کی، یہ ساری باتیں ہم نے کی۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ سے بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اب ہم اس دور میں نہیں ہیں جہاں پہ ہم ننگے پاؤں پھریں، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں نہیں پھرنا چاہیے، کم از کم ڈائبیٹک پیشنٹ کو تو نہیں پھرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاؤں کی حس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، نمنس ہوتی ہے۔ تو آج کا پروگرام سر ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پھر جوتا خریدتے وقت کن کن احتیاطی تدابیر کا مرد و زن خیال رکھیں، اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلا سوال آپ ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جوتے کے متعلق جو سوال ہے، میرا فرسٹ کویسچن وہ یہ ہے کہ جوتا خریدتے وقت اس کی فٹنگ کے بارے میں جو کیا باتیں یاد رکھیں، متعلق کون سی بات؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلے بات ہے کہ ننگے پاؤں چلنے کا رواج نہیں رہا۔ ظاہر رواج تو پہلے شاید تھا، کچھ لوگ چلتے تھے، اور ایک بڑا رواج اور مت ہے کہ جی ہم صبح گھاس پہ ننگے پاؤں چلیں گے اور تراوٹ پہنچے گی اور دماغ ہمارا ٹھنڈا ہوگا اور روشن ہوگا۔ یہ ایک بڑی مت ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ جو ہے کہ ننگے پاؤں چلیں، کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ اس کی جو پاؤں کی حصے کئی دفعہ متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو زخم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر وہ ننگے پاؤں چلے گا، کوئی کنکر چپ گیا یا کوئی شیشہ لگ گیا، کوئی کیل لگ گیا، تو زخم ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور خدا نخواستہ وہ ڈائبیٹک فٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم باقی لباس خریدتے ہیں، اپنے لیے شرٹس خریدتے ہیں، ٹراؤزر خریدتے ہیں، خواتین اپنا دوسرے شلوار قمیض جو بھی آپ ڈریس خریدتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی فٹنگ کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا سائز فٹ ہو، ہمیں کمفرٹیبل ہو، چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہ کرے اور تنگ نہ ہو۔ جی، تو اسی طرح جو پاؤں ہے، اس کے لیے اس کا جو لباس ہے وہ جوتا ہے۔ جی، تو جوتا خریدتے وقت بھی ہم اتنا خاص خیال نہیں رکھتے۔ خاص طور پہ مجھے بڑے دکھ سے بات کہنا پڑتی ہے، خواتین بالکل خیال نہیں کرتی۔ وہ جوتے کی ظاہری شیپ پہ جاتی ہیں، اس کے فیشن پہ جاتی ہیں، اس کے سٹائل پہ جاتی ہیں، اور وہ اس کے کمفرٹ لیول کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو جوتا جب بھی آپ خریدنے جائیں، سارے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ شام کے وقت جائیں، اچھا، صبح نہ جائیں۔ کیونکہ شام کے وقت جب آپ دیکھو گے کہ شام کے وقت آپ کا جو پاؤں کا سائز ہے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ چلنے پھرنے سے پاؤں کا جو تھوڑا سی سوجن، ہلکی سی سوجن ہوتی ہے، تو وہ تاکہ آپ جب جوتا لیں، اگر آپ صبح جوتا لے لیں گے پاؤں تو بالکل نارمل ہوگا، جب شام کو وقت وہی جوتا پہنا ہوا ہوگا تو آپ کو تنگ کرے گا۔ تو سب سے بنیادی طور پہ ہے کہ اس کو شام کے وقت جوتا لیں، اور جوتا جب پہنیں تو آپ ایک تو بیٹھے ہوئے پہن لیا، پھر اس کو کھڑے ہو کے بھی آپ دیکھیں، تھوڑا سا چل کے دیکھیں یہ کیا ہے۔ تیسری بات کہ جوتا کا جو اگلا جو حصہ ہے وہ بالکل ایسے کشتی کی طرح نہ ہو، بالکل آگے بالکل ایسے تنگ ہو، کیونکہ جب کشتی کی طرح ہوں گے تو جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، آپ دیکھو گے جو پاؤں کی شیپ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پاؤں کا اگلا حصہ ذرا چوڑا ہے، پچھلا حصہ ذرا تھوڑا سا وہ کام ہے، نیرو ہے۔ تو جو ہمارے جوتے ہیں وہ ادر وے راؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اگلا حصہ تنگ ہوتا ہے اور پچھلے والا حصہ وہ نارمل سائز کا ہوتا ہے۔ تو جو انگلیاں ہیں وہ بالکل ایسے اکٹھی سی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھتی بھی ہیں، جب سکویز ہوتی ہیں، چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور انگلیاں کی وجہ سے چڑھتی ہیں، درمیان دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بعض چنڈی یا کارن بن جاتا ہے، رگڑ کھانے کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے اور تکلیف دہ علیحدہ چیز ہے۔ اگر رگڑ بھی کھاتی رہیں گی، اور کئی دفعہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ جس کو نیوروپیتھی ہے، جس کے پاؤں کے حصے نہیں ہیں، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی زخم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے نیلز بھی افیکٹ ہوتے ہیں نا آپ کے؟ جی، اور اس میں جو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ پاؤں کا جو اگلا حصہ ہے تھوڑا سا، وہ اس پاؤں کے جو آپ کا ایکچوئل پیر کا سائز ہے اس سے تھوڑا سا تقریباً 1.2 سینٹی میٹر، یا سمجھے کہ 1.5 انچ زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کا پاؤں ہے، اگر آپ کا 8 انچ کا ہے تو 8.5 انچ کا آپ کا
اس کے اندر اتنی سپیس ہو. اور آپ جب جوتا پہن لیں تو پاؤں اس کے اندر آپ انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کو ایسے پاؤں کو ایسے کٹھی کر کے دیکھیں کیا اتنی پاؤں کے جوتے کے اندر اتنی جگہ ہے کہ وہ پاؤں کی انگلیاں کٹھی کر سکتے ہیں. اور تھوڑی سی اکٹھی ہوں ہاں تھوڑی سی پوری تو نہیں پوری نہیں ہوگی, تھوڑی سی اکٹھی ہوں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ چلنے میں اور باقی دن میں کافی آسانی پیدا ہوگی, فلیکسیبلٹی ہوگی. اچھا بہت سارے لوگ جو آپ جوتا بیچنے والے وہ جو لوگ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ جوتا ایسے لے جائیں, تھوڑا سا تنگ ہے, یہ آپ پہنیں گے تو کھل جائے گا, چلنے پھرنے سے کھل جائے گا, یہ آپ کو یہ کبھی نہ کریں, کیونکہ جو تنگ جوتا لیں گے تو وہ تنگ ہی ہوں گے. آپ تنگ جوتا خدا نہ خواستہ وہ آپ کو رگڑ کر کے پاؤں میں چھالا کر سکتا ہے, زخم کر سکتا ہے, پرابلم کر سکتا ہے, تکلیف دے سکتا ہے. ایک تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے. دوسرا جو جوتا جب بھی خریدیں اس میں دیکھیں کوئی ایسی چیز مٹیریل کا بنا ہو جس کو کہتے ہیں جس کو بریتھ کر سکتا ہو, جیسے چمڑا ہے وہ اسکن فرینڈلی ہو, اس کے ساتھ جو ہے بالکل ایسے مٹیریل کا نہ ہو کہ جس کے اندر ہوا کا گزر بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس میں اس کو بریتھ کرنے کی ہونا چاہیے. تیسرا اس کی ایک جو ایڑی ہے وہ ایک مناسب ہے, سطح ایڑی کا اور پاؤں کے اگلے حصے کا آپس میں 1.5 انچ سے بڑی آپ کی وہ ایڑی پاؤں کے جوتے کی ایڑی نہ ہو. اور جو پاؤں کا جو درمیانی والا حصہ ہے جہاں پہ کرو بنتا ہے, جو آرچ کا کرو بنتا ہے, وہاں پہ ایک کشن سول ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہونا چاہیے پاؤں کے جوتے کے اندر. آپ دیکھیں وہ کشن سول ہونا چاہیے تاکہ اس کو سپورٹ تاکہ جو آرچ کو سپورٹ دیکھیں. جو آرچ ہے ہماری بالکل محراب کی طرح ہوتی ہے, باڈی کا سارا وزن پاؤں کے اگلے حصے پہ اور ہیل پہ ہوتا ہے. جیسے ہم آپ سمجھے پلر ہیں, یہ 2 پلر ہیں, تو اس کے جو درمیانی پیروں جو ایسے جو کرو سا بنا ہوا ہے یہ بعض وقت سپورٹڈ نہیں رہتا, تو جب زور پڑتا ہے تو یہ ایسے یہ فلیٹ ہونے کی خطر. جب فلیٹ ہوتا ہے تو پاؤں میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو یہ دیکھیں کہ اس کو سپورٹ آرک کو سپورٹ دینے والا ہونا چاہیے. چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ اس کو پہنیں اور جب وہ چلیں اس کے اندر تھوڑا سا سافٹنیس کا ایلیمنٹ ضرور ہو. بعض دفعہ آپ دیکھیں ہم کھسا پہن کے چلے جاتے ہیں, کھسا آپ دیکھیں کہ کھسا کا بالکل اس کے اندر کوئی پاؤں کو سپورٹ نہیں ہوتی, اس کی ایڑی بھی نہیں ہوتی, اس کے اندر ہے وہ جو آپ کے آرچ کو سپورٹ دینے والا کوشن بھی نہیں ہوتا, اور اس کی شکل آگے سے ایسے ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے, ٹھیک, اور وہ اتنا وہ جو ہے کہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے, جو پینفل ہوتا ہے, لیکن بڑا آؤٹ آف دی وے ہوتا ہے. جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی جوتا نیا خرید لے تو ہم شوق میں سارا دن جوتا پہن کے رکھتے ہیں. جو نیا جوتا پہنے پہلے دن صرف آدھا گھنٹے سے لے کے 1 گھنٹے سے زیادہ نہ پہنے, تاکہ آپ کا جو پاؤں میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لے. ڈاکٹر صاحب یہ ساری وہ باتیں جو نارمل بندے کو بھی خیال رکھنا سب کو خیال رکھنا ہے, نہ صرف ڈائبیٹکس بلکہ. اور جو لوگ جوتے کو زیادہ دیر تک پہنتے ہیں پھر اس سے کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ چھالا بن جاتا ہے اور وہ چھالا آگے کمپلیکیٹ کر سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جب جوتا خریدنے جائیں تو ایک فیشن کا بھی خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی کمفرٹ کا اور اپنی بیماری کا خیال ضرور رکھیں, خاص طور پہ وہ ڈائبیٹک افراد جو نیوروپیتھی کا شکار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے پیر کے بارے میں حقائق بھی اسکرین پہ ساتھ میں نظر آ رہے ہیں, اور یہ دیکھیے اس پہ یہ آپ جو بات بتا رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے بھی ایکسپلین کر سکتے. یہ دیکھیں یہ اس میں آپ دیکھو سہ رخی یعنی 3 ڈائمینشنل خیال رکھیں. پیر کا اوپر والا حصہ اس پہ کوئی رگڑ والی چیز نہ ہو, اس پہ اسٹریپ اتنا نہ ہو, اور نیچے اس کا ہو اور سائڈوں سے بھی ہو, یعنی اس کو 3 ڈائمینشنل جس کو سہ رخی خیال رکھنا چاہیے, لمبائی, گہرائی اور چوڑائی, ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ اگلی ذرا دکھائیے سلائیڈ جو ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کر رہے تھے, وہ سائڈ پہ سلائیڈ بھی دکھائیں اگلی, اور ساتھ میں یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ساری بات بتا رہے تھے یہ ادھر لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے, اور ساتھ میں جو جو ان ایک بڑی اچھی بات ہم نے جو دیکھیں, لوگوں کے پیر کا سائز ہوتا ہے جوتے کا سائز نہیں, ٹھیک ہے نا, پاؤں کے سائز کے مطابق, اور اس کو 2-3 دفعہ پاؤں کا ایگزیکٹ سائز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں میرا 7 سائز ہے یا, لیکن اس کو آپ کو ایگزیکٹ 2-3 دفعہ میجر کر کے اس کو آپ اس کے مطابق آپ اپنا جوتا خریدیں. جی, اور یہ سر آپ نے جو ہے جوتوں کے فٹنگ کے متعلق یاد رکھنے کی بات یہ بھی اس میں, اور جو ہے یہ دیکھیے یہ بھی اس میں ذکر ہے, اور اگلی تصویر بھی دکھائیے جو ہے, یہ تو آپ نے دکھائی ہے نا, اب اس سے اگلی تصویر دکھائیے. یہ سر یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں بڑی اس میں کوئی اچھے پوائنٹس ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑے فائدہ مند ہے. اچھی طرح فٹ ہو, مضبوط ایڑی والا ہو, یعنی بعض دفعہ مجھے تو ڈر آتا ہے کئی خواتین
اتنی ایڑی کی وہ پہنا ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا وہ بیلنس انہوں نے کیسے کیا ہوتا ہے. موچ آ سکتی ہے, گر جائیں, خدا نہ خواستہ فریکچر ہو جائے. اور ہوا کے رساؤ والا مٹیریل, یعنی مثال کے طور پہ چمڑا جو بریدیبل مٹیریل ہو, اور تسمے ہوں, بعض تسمے بہت لمبے ہوتے ہیں, اور ایسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سٹریپس لگا ہوتا ہے اس کو آپ دیا تھے, اور ایسا اتنا بھی فلیکسیبل ہو کہ جوتا آپ پہنے ہو بالکل ہی مڑ جائے اور آپ کے جھٹکوں کو برداشت کر سکے, اور انگوٹھے کے حصے میں سلائی نہ ہو, کیونکہ انگوٹھا حصہ تو موبائل ہوتا ہے, اس بعد سلائی اکھڑ جاتی ہے اور پرابلم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں جی. یہ ایک آئیڈیل جو ہے آرتھو فیٹ شو یہ ہے. اس کا اگر ہم دیکھیں, اس کی جو ایڑی کے دیکھیں یہاں پہ ایئر پاکٹ ہے, بیسیکلی یہ جاگر کا آپ کو ظاہر لگتا ہے, کیونکہ جو بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں میرے پاس جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم واک کرتے ہیں تو آ کے ٹانگوں میں درد بڑی ہوتی ہے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں واک کرتے کہاں گئے, وہ کہتے ہیں جی سڑک پہ. تو سڑک پہ کریں گے تو آپ جو ایک جرک ملے گی تو اس سے ٹانگوں میں درد. دوسرا ہے کہ جوتا ان کا اچھا نہیں ہوتا, کوئی چپل پہن کے کر رہا ہوتا ہے, کوئی بالکل ہی ننگے پاؤں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ جب جوتا یہ خریدیں تو اس میں دیکھیں سافٹ فیبرک ہے جی, فوم پیڈنگ ہے, فرنٹ پہ بھی ہے جی, اور سافٹ یہ لیدر سا بنا ہوا ہے جی, اور یہ جو آرتھوٹک جو انسول ہے اس کے اندر جی, جو پتاوا جس کو کہتے ہیں جی, جس کو جو باہر بھی نکل آتا ہے وہ آپ کے وہ لگا ہونا چاہیے, اور یہ سپورٹ دیتا ہے. اور کشنگ مڈ سول ہے, جو ہم نے کہا کہ جہاں پہ پیر کے آرچ کو سپورٹ دیتی ہے نا درمیان میں, کشنگ مڈ سول ہونا چاہیے. اور جو ایڑی ہے وہ دیکھیں بالکل ایڑی اور اگلا حصہ ایک طرح سے ہے, ایک ہی لائن کے اندر ہے. تو یہ ایک آئیڈیل شوز ہے جو آپ کا کسی ڈائبیٹک پیشنٹ کو یہ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ نے پارٹی پہ جانا ہے تو آپ تھوڑا سا ادھر ادھر کے شوز پہن لیں, لیکن جب آپ کامن استعمال کے لیے آپ ہیں تو اس قسم کے جوتے کا انتخاب. زبردست. اور بھی کوئی ہمارے پاس اگر سلائیڈ ہے تو دکھائیے. یہ انسول ہیں جو ہمارے ایوری ڈے شوز میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے آپ دیکھیں کمفرٹیبل آرچ سپورٹ بنی ہوتی ہے, جو پاؤں کے جو اندر والا حصہ ہے جہاں پہ وہ کرو ہوتا ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے. اور اور یہ پیچھے ہیل پین, بعض لوگ چلتے ہیں تو ان کو جو ہیل میں پین شروع ہو جاتی, اس کو بھی روکنے کے لیے یہ ایک کشن سا بنا ہوتا ہے جس کو ہیل پین ریلیف کا جیسے پیڈ, ہیل پیڈ جس کو کہتے ہیں. تو یہ پتاوا خاص طور پہ جو لوگ واک کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, ان کو یہ انسول لازمی طور پہ لینا چاہیے. بعض دفعہ یہ انسول بالکل کمپریس ہو جاتا ہے اور جس سے وہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے, جس سے اس کا جو مقصد پورا نہیں ہوتا. تو یہ آپ تھوڑی دیر سے بعد چینج بھی کر لیا کریں. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیے سر, اس میں دیکھیے شوگر کی مخصوص جرابوں کے فوائد. اچھا ہاں, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ جرابیں جو ہے نا وہ ہم پہنتے ہیں, اور خاص طور پہ جو سردیوں میں کچھ لوگ نہیں پہنتے, میرے خیال سے جرابیں پہننی چاہیے. اور ایک ریگولر ساک ہیں. دیکھیں ریگولر ساک ہماری کیا ہوتی ہیں, جب ہم نے یہ آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہا ہو کہ اوپر والا حصہ تنگ ہوتا ہے, ٹائٹ ہوتا ہے, ربڑ پہ دیکھیں نشان بنا ہوتا ہے, اور اس سے سرکولیشن جو پاؤں کی ٹانگ کی ہے وہ رکتی ہے. تو یہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. اور اس میں اس میں بیکٹیریا بھی بعض کر کے اس کو دھویا نہیں جاتا, اس کے اندر وہ جراثیم کچھ افادیت نہیں ہوتی. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پسینہ جب آتا ہے, پاؤں کو پسینہ بھی آتا ہے, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بھی آتا ہے, تو اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں. ڈاکٹر صاحب کاٹن ساکس ریکمینڈ کرتے ہیں یا نائلون؟ کاٹن ساکس کے اندر اگر دوبارہ اگر آپ کر سکتے ہیں اس کو. جی یہ دیکھیں, اس کا ایسی ساکس ہو جس کا الاسٹک کے بغیر اوپر والا حصہ. آج کل اینکل ساکس لوگ یوز کرتے ہیں, میرے خیال سے وہ کافی بہتر ہے, کیونکہ وہ اینکل ساک کا ایک تو چھوٹی ہوتی ہیں جو صرف آپ کے ٹخنے تک ہی ہوتی ہیں, اور جو پنجے والا حصے پہ کوئی سلائی نہ ہو. آپ نے دیکھو بعض ساکس سے سلائی پنجے چپتی ہیں, اکھڑ جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, تو پنجے سے وہ انگوٹھا وغیرہ باہر آ جاتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ دھاگا ہوتا ہے جو اینٹی بیکٹیریل فائبر ہوتا ہے. تو یہ مارکیٹ میں جو ڈائبیٹک ساکس ملتی ہیں, اویلیبل ہیں, کسی بھی اچھے اسٹور سے آپ خرید سکتے ہیں. تو کہنے کا اس کو قصہ مختصر کہ کاٹن ساکس ہونی چاہیے جو پسینے کو جذب کر سکے ہوں, اور اینکل ساکس کی طرح, یعنی وہ اس میں سخت الاسٹک کا بنا. ہاں یہ آپ کو بالکل کلیئر ہے کہ مناسب فٹنگ کی ہے, اور اس میں کوئی آپ دیکھو کہ جب پورے پاؤں کی ساخت کے مطابق اس کو فٹ ہوئی ہیں, کوئی کرو نہیں ہے کہ یعنی وہاں پہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ساک ڈھیلی ہے, وہ مڑ گیا, وہاں بھی دباؤ بن سکتا ہے. تو سلائی کا کم سے کم وہ بھار ہوگا, پسینہ جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی. تو یہ آپ نے ٹریڈیشنل ساک جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں, رائٹ سائڈ پہ جو کوالٹی ڈائبیٹک ساک ہے, یہ اس کی تصویر ہے, جس سے میں سے کافی ہمیں جو وضاحت مل جاتی ہے اس سے. میرا خیال ہے آج کے پروگرام میں کافی ہم نے بات کی کہ فٹ ویئر
یعنی کہ جوتا اور پھر جرابیں دونوں کو کس طرح سے چنا جائے. ڈاکٹر امتیاز حسن تھینک یو ویری مچ. آج میرا خیال ہے کافی لوگوں کو اس چیز کے اوپر اتنا کلیئر اور سیر حاصل گفتگو پہلے نہیں ہوئی تھی. ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی مس نہ دیا. خواتین حضرات, انشاءاللہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے فورم سے ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.